بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ CS611 سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے اسائنمنٹ نمبر 2 کا سولوشن شیئر کروں گی. ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے اسکپ نہ ہو سکے. ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ہمارے چینل کو جا کے وزٹ کر لیں. ہمارے چینل پہ آپ کے ساتھ نہ صرف یو کی لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ, GDB سولوشن, کوئزز کے کویشچنس, پیپر کے ریویوز بھی شیئر کیے جاتے ہیں. اگر آپ پلے لسٹ سیکشن میں آتے ہیں تو آپ کے لیے پاک 301 اور ISL 202 کے چیپٹر وائز ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ ان کے چیپٹر وائز MCQs بھی شیئر کیے گئے ہیں جو کہ پاس پیپر سے لے کے بنائے گئے ہیں. اگر آپ پوسٹ سیکشن میں آتے ہیں تو آپ کے لیے پوسٹ بھی بنائے گئے ہیں. یہ پوسٹ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جن کا آبجیکٹیو بیس پیپر ہوتا ہے. یہی پوسٹ اگر آپ کو اپلیکیشن کے فارم میں چاہیے ہو تو اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گی. وہاں سے اپلیکیشن کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ وہاں سے ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے اپنا LMS ہینڈل کروانا ہو, اسائنمنٹ بنوانی ہو یا GDB بنوانی ہو یا پورا کا پورا LMS ہینڈل کروانا ہو تو ہم پیج سروسز بھی دیتے ہیں. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلو. اگر آپ لوگوں نے انگلش جو ہے انگلش سیکھنے کا شوق ہے, انگلش بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, تو ہم نے آپ کے لیے گروپس بنائے ہیں. آپ وہاں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیلی جو ہے وہ ٹاسک دیے جاتے ہیں. آپ نے وہ ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. آپ کی جو بھی مسٹیکس ہوتی ہیں آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے چیزیں بتائی جاتی ہیں. اگر آپ نے ہمارا گروپ جوائن کرنا ہے تو آپ کا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. 2 گروپس بنائے گئے ہیں. گرلس کے لیے الگ سے بنایا ہے اور بوائز کے لیے الگ اس لیے بنایا تاکہ سب کمفرٹیبل فیل کریں. چلے اپنی ویڈیو کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں. CS611 سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہے. ٹوٹل 20 مارکس کی اسائنمنٹ ہے. ڈیو ڈیٹ اس کی ہے 30 جون. 30 جون کے بعد آپ اپنی اسائنمنٹ کو سبمٹ نہیں کرا سکتے. انسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں. اسائنمنٹ آپ نے ڈیو ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ سبمٹ نہیں کرانی. فائل کرپٹ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ کاپیڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے انٹرنیٹ یا اسٹوڈنٹ سے کاپی نہیں کرنا. اسائنمنٹ سلیبس دیکھ لیتے ہیں. ٹوٹل اس میں 103 ٹاپک تک سارا کنٹینٹ اس میں اسائنمنٹ میں کور کیا گیا ہے. اسائنمنٹ سبمیشن انسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں. آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ MS Word ڈاکومنٹ میں سبمٹ کروانی ہے. اگر آپ PDF یا فائل یا امیج فائل یا کسی اور فارمیٹ میں سبمٹ کراتے تو آپ کو 0 مارکس جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. آپ کی اسائنمنٹ جو وہ چیک نہیں کی جائے گی. اگر آپ کو کوئی کوئری ہے, کچھ بھی کویشچن کرنا ہے ریلیٹڈ اسائنمنٹ, تو آپ اپنے جو آپ کے انسٹرکٹر ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا ای میل ہے. کویشچن دیکھ لیتے ہیں. کویشچن میں ہے کیا. ایک سینیریو انہوں نے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں جو ایک آن لائن اپوائنٹمنٹ بکنگ سسٹم ڈیولپ کر رہی ہے ایک ہیلتھ کیئر کلینک کے لیے. ڈیولپمنٹ کے دوران ٹیم کو جو ہے پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے, جیسے کہ کلائنٹ نے بار بار ریکوائرمنٹ چینج کی. کچھ امپورٹنٹ فیچرز جیسے کہ ڈاکٹر کا اویلیبلٹی چیک کرنا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا, اور لاسٹ میں جب فائنل پروڈکٹ تیار ہوا تو وہ جو کلائنٹ ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق بالکل بھی نہیں تھا. اب سوال یہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سینیریو جو آپ نے دیکھا اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں نا ریکوائرمنٹس پہ فوکس کرنا ہے کہ ریکوائرمنٹس کیوں ضروری ہوتی ہے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس پروجیکٹ میں ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کون کون سی پرابلمز ہوئی اور ان کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر ہوا. سولوشن کو دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ریکوائرمنٹ کے اوپر فوکس کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں ضروری ہے ریکوائرمنٹس کے اوپر فوکس کرنا. دیکھیں, جب بھی سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کو اصل میں چاہیے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر شروع میں ہی چیزیں کلیئر نہ ہو کہ بنانا کیا ہے تو پورا پروجیکٹ جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم جو ہے وہ کچھ ایسے فیچرز بنا لیتی ہیں جو ضرورت کی نہیں ہوتی, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں جتنے ہو جاتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں, تو اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے, آپ کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر ہم جو ہے شروع میں اپنی ریکوائرمنٹس کو اچھی طرح سے وہ سمجھیں اور اس کو ڈاکومنٹ کریں تو کیا کیا ایشوز ہے وہ ہم فیس نہیں کر سکتے, اور کیا فائدہ ہمیں ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں مطلب کام آسانی سے ہو جائے گا, اور دوسرا جو بھی ہم نے پلان کیا تھا اسی کے مطابق سارا کچھ ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سب کچھ کیا ہے. جو اس نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہی سارا کچھ آپ نے اس کے لیے کیا ہے. وہ کلائنٹ جو ہے دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ آپ کے کام سے جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہے, تو آپ کے پاس جو وہ دوبارہ سے آتا ہے. تو لاسٹ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ یوزفل اور سکسیسفل بن جاتا ہے. نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتی ہے ریکوائرمنٹ ریلیٹڈ پرابلمس. سینیریو کے اندر کیا کیا پرابلمس ہے وہ ہوئی. سب سے پہلے ہوئی فریکوینٹ چینجز ان دا ریکوائرمنٹ, یعنی کہ
ریکوائرمنٹ کے جو کلائنٹ ہے وہ بار بار ریکوائرمنٹ کے اندر چینجز کر رہا ہو تو کیا ایشو، جو کلائنٹ ہے اس نے ڈیولپمنٹ کے دوران اپنی ریکوائرمنٹ جو بار بار چینج کی، اس وجہ سے کیا ہوا کہ ٹیم جو ہے وہ کنفیوز ہو گئی اور پلاننگ جو ہے وہ بار بار چینج کرنی پڑ رہی، کیونکہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ چینج ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹیم کو اپنا پلان جو وہ چینج کرنا پڑے گا. امپیکٹ کیا ہوا اس سے، اثر کیا پڑا؟ اثر یہ پڑا جو آپ کی اگر آپ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ چینج کرتے تو ظاہر سی بات ہے کام لیٹ ہو جاتا ہے، کام لیٹ بھی ہو گئے پروجیکٹ کے اندر اور کاسٹ بھی بڑھ گئی اور ٹیم کو جو ہے وہ اپنی فوکس اپنے پروجیکٹ کے اوپر جو اس طرح سے فوکس نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. نمبر بی، مسنگ کور فیچرز، یعنی کہ ڈاکٹر اویلیبلٹی جو وہ امپلیمنٹ نہ کرنا. اس میں یہ ہوا کہ اگر دیکھیں ایک امپورٹنٹ فیچر جیسے کہ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی چیک کرنا، وہ ایپ میں جو ہے وہ ڈالا ہی نہیں گیا. جو ہے اس پہ اثر کیا پڑا، اثر یہ پڑا تھا کہ ایپ جو ہے وہ ادھوری تھی، یوزرز کو ضروری چیز نہیں ملی، اس وجہ سے سسٹم کا فائدہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا. نمبر سی میں ہمارے پاس دیکھتے ہیں فائنل پروڈکٹ ناٹ الائنڈ وتھ کلائنٹ ایکسپیکٹیشن، یعنی کہ جو آپ کا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کلائنٹ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھا. جب فائنل ورژن جو ہے وہ ڈیلیور ہوا تو وہ کلائنٹ کی سوچ سے بالکل ڈفرینٹ تھا. شاید جو ہے وہ جو ٹیم ہے اس نے اپنی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو جو ہے پہلے سے اچھے سے سنا نہیں یا کلائنٹ نے اچھی سے چیزیں جو وہ کنوے نہیں کی. تو امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ یہ ہوا کہ کلائنٹ جو وہ ناراض ہو گیا اور پروجیکٹ کی جو کوالٹی ہے، پروجیکٹ کی کوالٹی اور سکسیس جو ہے وہ دونوں اس سے افیکٹ ہو گئی تھی. یہ تھی آج کی ہماری CS611 اسائنمنٹ نمبر 2 کا سولوشن. آئی ہوپ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اس کو زیادہ تر گروپ میں شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کوڈ نیٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ملتی رہا کرے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے